آج ہم تاریخ کے ایک ایسے کردار پر بات کرنے والے ہیں جن کا نام ہی اسرار کا دوسرا نام ہے۔ ایک ایسی ہستی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے وہ علم رکھتی ہیں جو عام انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہے، جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی افسانوی کردار نہیں ہے۔ ان کا ذکر قرآن میں ایک ایسے استاد کے طور پر آیا ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر نے بھی علم حاصل کرنے کی خواہش کی۔ بالکل، ان کے کام، ان کے فیصلے بظاہر ہماری منطق کے خلاف نظر آتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک گہری الہی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ جی، یہ خیال ہی کتنا عجیب ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہو سکتی ہے جو کسی بھی روپ میں ہمارے سامنے آ جائے، ہماری مدد کرے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو آخر یہ کون ہے؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے ان سوالات کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ خضر علیہ السلام کون ہے؟ کیا وہ نبی ہیں، ولی ہیں یا کوئی فرشتہ؟ دیکھیں، یہ خود ایک بہت بڑا علمی مباحث ہے۔ ان کے نسب کے بارے میں کئی روایات ہیں۔ کچھ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی نسل سے بتاتی ہیں۔ اچھا۔ جبکہ ایک زیادہ مشہور روایت کے مطابق وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا اصل نام بلیہ بن ملکان بتایا جاتا ہے۔ تو پھر الخضر نام کہاں سے آیا؟ الخضر تو ان کا لقب ہے جس کا مطلب ہے سبز۔ سبز؟ اچھا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ جس سوکھی زمین یا گھاس پر بیٹھتے تھے نا، وہ ان کے نیچے سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی۔ واہ، یعنی ان کا وجود ہی زندگی اور ہریالی کی علامت ہے۔ بالکل۔ لیکن ان کی شناخت سے بھی بڑا معمہ تو ان کی لازوال زندگی کا ہے۔ ہزاروں سال سے زندہ رہنے کا تصور ہی عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس حوالے سے بھی دو بڑی روایات ملتی ہیں جو اس معمے کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ جی۔ پہلی کا تعلق ہے سکندر اعظم یعنی ذوالقرنین کے سفر سے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آب حیات کی تلاش میں نکلے تھے۔ زندگی کا چشمہ۔ جی، خضر علیہ السلام ان کے لشکر میں تھے اور ان سے آگے نکل کر اس چشمے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے پانی پی لیا اور ہمیشہ کی زندگی پالی، جبکہ ذوالقرنین اسے تلاشی کرتے رہے۔ یہ تو ایک بہت دلچسپ کہانی ہے، لیکن آپ نے دو روایات کا ذکر کیا تھا، دوسری کون سی ہے؟ دوسری روایت اور بھی گہری اور روحانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ انہیں شام کی سرزمین میں دفن کیا جائے، لیکن ایک طوفان کے بعد اچھا، ان کا جسد خاکی محفوظ رہا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا طوفان آیا۔ طوفان کے بعد ان کے بیٹوں نے تدفین میں کچھ تاخیر کی۔ اس پر حضرت نوح نے انہیں بتایا کہ آدم نے یہ دعا کی تھی کہ جو شخص ان کی تدفین کرے گا اللہ اسے قیامت تک کی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو پھر آخرکار یہ شہادت خضر علیہ السلام کو نصیب ہوئی اور اللہ نے حضرت آدم کی دعا ان کے حق میں قبول کر لی۔ سبحان اللہ! تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی زندگی وہ ہماری طرح کی مادی زندگی نہیں ہے؟ بالکل، وہ ایک دوسری سطح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں کھانے پینے کی ویسی ضرورت نہیں جیسی ہمیں ہوتی ہے، جب تک وہ خود نہ چاہیں۔ اور وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر ظاہر ہو سکتے ہیں؟ جی، ایسا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک مشہور روایت یہ بھی ہے کہ وہ اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال حج پر ملتے ہیں اور زمزم کا ایک گھونٹ ان کے لیے سال بھر کافی ہوتا ہے۔ لیکن کیا اس بات پر سب متفق ہیں کہ وہ اب بھی حیات ہیں؟ نہیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلامی اسکالرز میں اس پر بھی بحث ہے۔ اکثر صوفی روایات ان کی دائمی زندگی کی قائل ہیں، جبکہ کچھ محدثین جیسے امام بخاری اور ابن تیمیہ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو یہ اسرار مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ جی، یہ جو لازوال زندگی کا تصور ہے، یہ ہمیں براہ راست اس واقعے کی طرف لے جاتا ہے جس کی وجہ سے انہیں سب سے زیادہ جانا جاتا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا مشہور سفر۔ جی، اور اس سفر کا پس منظر بھی بڑا سبق آموز ہے۔ وہ کیا تھا؟ جب فرعون غرق ہو گیا نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ کسی نے ان سے پوچھا، کیا اس وقت زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ اچھا۔ انہوں نے جواب دیا، میں کسی کو نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جواب پسند نہ آیا اور اسی وقت وحی ہوئی کہ ہمارا ایک بندہ ہے
جو 2 سمندروں کے سنگم پر رہتا ہے، اس کے پاس ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ اور یہیں سے اس عظیم سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو خود ایک اولو العزم پیغمبر تھے، ایک اور علم کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ وہ اپنے نوجوان مددگار یوشع بن نون کو ساتھ لیتے ہیں۔ نشانی یہ تھی کہ جہاں ان کی ٹوکری میں رکھی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی، وہیں وہ بندہ ملے گا۔ بالکل۔ سفر کے دوران ایک مقام پر جب وہ آرام کے لیے رکے تو مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، لیکن یوشع انہیں بتانا بھول گئے۔ اوہ! جب وہ آگے بڑھے اور تھکاوٹ محسوس ہوئی تب یوشع کو یاد آیا۔ وہ واپس اسی جگہ پر لوٹے تو دیکھا کہ ایک چٹان کے پاس ایک شخص سبز چادر اوڑھے لیٹا ہے۔ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے علم سیکھنے کی درخواست کی، لیکن خضر علیہ السلام کا جواب بڑا معنی خیز تھا۔ انہوں نے کہا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ جی، انہوں نے مزید کہا، اور تم اس بات پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو جس کا تمہیں مکمل علم نہ ہو؟ یعنی وہ پہلے ہی بتا رہے تھے کہ میرا علم تمہارے علم سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ کے اصرار پر وہ ایک شرط پر راضی ہو گئے۔ جی، شرط یہ تھی کہ تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں تب تک سوال نہیں کرو گے جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ اور پھر وہ 3 واقعات پیش آئے جو صبر کا ایک شدید امتحان تھے۔ پہلا واقعہ کشتی کا تھا، ہے نا؟ جی، انہوں نے کچھ غریب ملاحوں کی کشتی میں سفر کیا اور خضر علیہ السلام نے چپکے سے اس میں ایک سوراخ کر دیا۔ اس پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا ہوگا۔ بالکل، وہ فوراً بول پڑے، آپ نے ان غریبوں کی کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ اس کے سوار ڈوب جائیں، یہ تو آپ نے بہت عجیب کام کیا۔ اور خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے صرف یاد دلایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ اچھا۔ دوسرا واقعہ تو اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والا تھا۔ وہ ایک گاؤں سے گزرے جہاں کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی تک سے انکار کر دیا۔ جی۔ اسی گاؤں کے باہر انہوں نے ایک نوجوان لڑکے کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور اچانک اسے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر! یہاں آ کر تو واقعی صبر جواب دے جاتا ہے۔ ایک بے گناہ بچے کا قتل؟ بالکل، یہی وہ نقطہ تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ انہوں نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ جان لے لی، آپ نے تو بہت ہی برا کام کیا ہے۔ یہ ایک پیغمبر کا فطری رد عمل تھا۔ جی، اور تیسرا واقعہ ایک گرتی ہوئی دیوار کا تھا۔ اسی گاؤں میں جہاں انہیں کھانا تک نہیں دیا گیا تھا، خضر علیہ السلام نے ایک جھکی ہوئی دیوار دیکھی اور بغیر کچھ کہے اسے سیدھا کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا، لیکن اس بار ان کا لہجہ تھوڑا نرم تھا، ہے نا؟ جی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت ہی لے لیتے تاکہ ہم کچھ کھا سکتے۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب خضر علیہ السلام نے کہا، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اور یہاں سے پردہ اٹھتا ہے ان واقعات پر جنہیں ہم اپنی محدود عقل سے سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ جی، اب وہ مقام آتا ہے جہاں ان تمام واقعات کے پیچھے چھپی حکمت آشکار ہوتی ہے۔ پہلے کشتی کا معاملہ، انہوں نے بتایا، وہ کشتی چند غریب لوگوں کی تھی۔ میں نے اس میں عیب اس لیے پیدا کیا کیونکہ ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی زبردستی چھین لیتا تھا۔ یعنی ایک چھوٹا نقصان انہیں ایک بڑے نقصان سے بچانے کے لیے تھا۔ جی، بظاہر تباہی نظر آنے والا عمل دراصل حفاظت کا ذریعہ تھا۔ بالکل۔ اور اس لڑکے کے قتل کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ یہ سمجھنا سب سے مشکل ہے۔ انہوں نے وضاحت کی، وہ لڑکا، اس کے والدین مومن تھے، لیکن ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے انہیں بھی تکلیف پہنچائے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کے بدلے ایک بہتر، نیک اولاد عطا کرے۔ یہاں ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم تھا۔ جی، یہ ان کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا۔ اس سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ عام انسانوں کے لیے اس واقعے میں کیا سبق ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمیں ایسے اقدامات کی اجازت نہیں۔ بالکل، یہ واقعہ دراصل 2 مختلف علمی جہتوں کا ٹکراؤ ہے۔ حضرت موسیٰ کا علم شریعت کا ظاہری علم تھا جو تمام انسانوں کے لیے ہے، جبکہ خضر علیہ السلام کا علم باطنی حقائق کا تھا، یعنی علم لدنی۔ تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کی حکمت ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں وہ دیوار، اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا، وہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، تو تمہارے رب نے چاہا کہ جب وہ بڑے ہوں تو اپنا خزانہ نکال لیں۔ اور پھر انہوں نے وہ سب سے اہم جملہ کہا، جی، اور میں نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ سبحان اللہ!
یہ تو انسان کی اپنی سمجھ اور منطق کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اسی سفر کے دوران ایک اور بہت ہی علامتی لمحہ پیش آیا۔ اچھا۔ ایک چڑیا نے سمندر میں اپنی چونچ ڈبوئی اور پانی کا ایک قطرہ لے کر اڑ گئی۔ اس موقع پر خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، اللہ کے علم کے مقابلے میں میرا اور تمہارا علم اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا کی چونچ میں موجود پانی اس سمندر کے مقابلے میں ہے۔ اللہ اکبر! یہ مثال تو انسان کے اپنے علم پر غرور کو ایک لمحے میں ختم کر دیتی ہے۔ سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ، اور خیال یہی کیا جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام کا یہ کردار دنیا کے آخر تک جاری رہے گا۔ وہ اللہ کے حکم سے ایمان والوں کی رہنمائی اور مدد کرتے رہیں گے۔ ویسے یہ دلچسپ بات ہے کہ یہ جو ایک پراسرار عالم غیب سے تعلق رکھنے والے رہنما کا تصور ہے، یہ ہمیں آج کل کی کہانیوں اور فکشن میں بھی ملتا ہے نا؟ جی، آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا ہے۔ جیسے گیم آف تھرونز میں وہ فیس لیس مین کا ایک گروہ ہے جو چہرہ بدل سکتے ہیں اور ایک بڑے خفیہ مقصد کے تحت کام کرتے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ جدید مصنفین بھی اسی قدیم تصور سے متاثر ہوتے ہوں؟ یہ ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ یہ آرکیٹائپ، یعنی ایک ایسا کردار جو ظاہری دنیا کے اصولوں سے بالاتر ہو کر ایک گہری حقیقت کے مطابق عمل کرتا ہے، انسانی تخیل کو ہمیشہ سے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ صحیح۔ تو آخر میں ہم اس تمام گفتگو سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ یہی کہ کائنات میں ہر واقعے کے پیچھے، چاہے وہ ہمیں کتنا ہی تاریک کیوں نہ لگے، ایک الہی نظام اور ایک گہری حکمت کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور ہمارے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر ہمارا اور آپ کا سارا علم، حتیٰ کہ پیغمبروں کا علم بھی، اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں صرف ایک قطرہ ہے، تو ہماری سمجھ اور ادراک سے باہر اور کون کون سی حقیقتیں موجود ہو سکتی ہیں؟ شاید ہماری اپنی زندگیوں میں پیش آنے والے مشکل ترین واقعات بھی کسی ایسی ہی عظیم حکمت کا حصہ ہوں جسے ہم ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہیں۔